عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت للمؤمن ان اعطي قال الحمد لله فشكر وان ابتلي قال الحمد لله فصبر فالمؤمن يؤجر على كل حال حتى اللقمة يرفعها الى فيه. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے مومن کی حالت پر تعجب ہوتا ہے. مومن کی حالت پر یعنی صحیح معنی میں جو مسلمان ہو، صحیح معنی میں ایمان رکھنے والا ہو، اس کی حالت پر مجھے تعجب ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس لیے کہ ان اعطیہ، اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے کوئی نعمت ملے تو وہ الحمدللہ کہہ کر شکر کرتا ہے. وَإِنِ ابْتُلِيَ، اور اگر کبھی اس پر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی تنگی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اس پر بھی وہ الحمدللہ کہہ کر صبر کرتا ہے. تو دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے. پہلی حالت پر شکر کرتا ہے، دوسری حالت پر صبر کرتا ہے. فالمؤمن یؤجر علی کل حال، تو مومن کو اجر ملتا ہے ہر حالت میں. اچھی حالت ہو تب بھی شکر ادا کر کے اجر ملے گا، اور بری حالت ہو تب بھی صبر کر کے اجر ملے گا. تو ہر حالت میں مومن کا کسی حال بھی گھاٹا نہیں، ہر حالت میں اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، اس کا فائدہ ہے. حتی اللقمۃ یرفعها الی فیہ، یہاں تک کہ جو لقمہ اٹھا کر وہ اپنے منہ میں لے جاتا ہے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے. اگر وہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھائے تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے. یعنی یہ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر حال میں اور ہر نقل و حرکت میں اپنے لیے ثواب کے خزانے جمع کر سکتا ہے. ذرا سا زاویہ نگاہ بدلنے کی بات ہے. وہی بات ایک کافر کو بھی پیش آ سکتی ہے، ایک غافل انسان کو بھی پیش آ سکتی ہے، جو غفلت کی زندگی گزار رہا ہے اس کو بھی پیش آ سکتی ہے، اور وہی بات ایک مومن کو بھی پیش آ سکتی ہے. لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق یہ ہے کہ پہلا شخص جو یا تو ایمان نہیں رکھتا یا غفلت کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے تو اس کا کوئی بھی حال ایسا نہیں جو اس کی نیکیوں میں اضافہ کرے، اس کے حسنات میں اضافہ کرے، اس کے اجر میں اضافہ کرے، ثواب میں اضافہ کرے. بس زندگی ہے، گزری چلی جا رہی ہے اور کوئی آخرت کا سامان جمع نہیں ہو رہا. لیکن وہی چیز اور وہی حالات ایک مومن کو پیش آ رہے ہیں تو اس کی ہر نقل و حرکت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، ثواب لکھا جا رہا ہے، آخرت میں خزانے جمع ہو رہے ہیں. کام دونوں کے بظاہر ایک جیسے ہیں، یہ بھی کھاتا ہے وہ بھی کھاتا ہے، یہ بھی پیتا ہے وہ بھی پیتا ہے، یہ بھی روزی کماتا ہے وہ بھی روزی کماتا ہے، یہ بھی اپنے گھر والوں سے ملتا ہے وہ بھی اپنے گھر والوں سے ملتا ہے، یہ بھی دوست احباب سے ملاقاتیں کرتا ہے وہ بھی دوست احباب سے ملاقاتیں کرتا ہے. اور اس کو بھی خوشیاں آتی ہیں، اس کو بھی آتی ہیں، اس کو بھی تکلیفیں آتی ہیں، اس کو بھی آتی ہیں. لیکن دونوں کے حالات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ سارے حالات جو گزر رہے ہیں اس کے حق میں بالکل ایسے ہیں جیسے مٹی، کوئی فائدہ نہیں، کوئی ثواب نہیں. اور مومن جس کا
زاویہ نگاہ درست ہو گیا ہو، جس کی سوچ درست ہو گئی ہو، وہ اس کا ہر نقل و حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک عظیم اجر و ثواب کا سبب بن رہی ہے۔ کوئی قدم نہیں اٹھاتا مومن مگر اس قدم پر اس کو ثواب ملتا ہے۔ بات ساری یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ والسلام اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ بندے کا زاویہ نگاہ درست کر دیں، اسی لیے تشریف لاتے ہیں۔ اور انبیاء کرام کے جو وارثین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو وراثت عطا فرمائی انبیاء کرام علیہ والسلام کی، جو علماء ہیں، اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کی صحبت سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ آدمی کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے، سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، اور اس سوچنے کے انداز کے بدلنے سے جہنم سے انسان جنت کی طرف آ جاتا ہے، اس کا ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے اللہ تبارک۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے مومن کے حال پر کہ اس کو کسی حالت میں بھی گھاٹا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ ایمان بڑی دولت ہے، یہ ایمان بڑی دولت ہے، اور اس ایمان کا استحضار بڑی دولت ہے، جس کی وجہ سے زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن رہا ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ بن رہا ہے۔ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ کے اجل خلفاء میں سے تھے اور عاشق زار تھے حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ کے، تو وہ بڑے ہی والہانہ انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ ایمان بڑی دولت ہے، ایمان بڑی نعمت ہے، ایمان بڑی نعمت ہے، اس ایمان کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ، اس ایمان کو بچا کر قبر تک لے جاؤ، آگے جیت ہی جیت ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ یہ ایمان بڑی دولت ہے، اور یہ ایمان کے دولت ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایمان کا تھوڑا سا استحضار ہو، کہ دل میں ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہر آن دیکھ رہے ہیں، یہ بات مستحضر ہو جائے، اس کو بچا کر قبر تک لے جاؤ تو آگے جیت ہی جیت ہے۔ تو یہ ایمان کی خاصیت یہ ہے جو بتائی ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب اللہ جل جلالہ کی ذات پر ایمان ہوتا ہے تو حال اچھا ہو یا برا ہو، دونوں صورتوں میں بندہ اپنے اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ۔ فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی نعمت ملے تب تو شکر ادا ہی کرو، اور اگر کوئی تکلیف آئے تو بھی کہو الحمدللہ علی کل حال۔ ہر حالت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ جس کو بظاہر تکلیف جو صورت بظاہر تکلیف کی نظر آ رہی ہے، عین اس وقت بھی اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نعمتوں میں انسان ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اس لیے الحمدللہ علی کل حال، اس حالت میں بھی کہو۔